أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ولقد أردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بڑائی، توصیف و تمجید بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حقیقی مالک اور حقیقی مدبر اور حقیقی خالق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کی کئی ایک مجلسوں سے ہم انبیاء علیہم السلام کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم نے گفتگو کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا، اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر بہت ساری باتیں سننے کی کوشش کی، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کتاب و سنت میں جو باتیں باقی رہ گئی تھی انہیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان سمجھائی. وہ چونٹیوں کی بات سمجھتے تھے، پرندوں کی بات سمجھتے تھے، اور ہدہد کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اور اس کے پاداش میں بلقیس کیسے اسلام قبول کرتی ہے، یہ پوری تفصیل ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھی. آج ہم اس کے بعد کے واقعات سلیمان علیہ السلام کو لے کر دیکھیں گے. عزیز ساتھیوں، سلیمان علیہ السلام جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں جا بجا تعریف کی، ان تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ، جو کہ ان کی بہت بڑی لشکر تھی، اس میں بہت سارے گھوڑے تھے اور تیز رفتار گھوڑے تھے، بڑے عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، جو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے اپنے لوگوں کو لے کر اور ان گھوڑوں کو دیکھنے لگے. اب یہ گھوڑے جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، سلیمان علیہ السلام پر شام کے موقع پر بہت سارے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے. بعض روایتوں کے مطابق ان کی تعداد 10,000 کی تھی، بعض روایتوں کے مطابق ان کی تعداد 20,000 سے زیادہ تھی. بہرحال ڈھیر سارے گھوڑے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. ہم جانتے ہیں وہ بادشاہ تھے، ان کے ساتھ ان کا لشکر تھا، ان کے ساتھ ان کے وزیر تھے، ان کے ساتھ ان کے مشیرین کی تعداد بہت بڑی تھی. سب کو لے کر ایک شام سلیمان علیہ السلام بیٹھتے ہیں اور ان گھوڑوں کے میلے کو دیکھتے ہیں، اور گھوڑے پیش کیے گئے. اور ظاہر سی بات ہے، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی، ان کے سامنے یہ گھوڑے ایسے ہی بیکار چیزوں کے لیے پیش نہیں کیے گئے، بلکہ ان گھوڑوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے جہاد کی تیاری کی جائے جو اللہ کی راہ میں لڑی جاتی تھی. اور سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا، کہ وہ اسلام کے پیغام کو دور دور تک پہنچاتے تھے. انہوں نے بلقیس کو اسلام کی طرف بلایا اور اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی عظمت کے ذریعے سے کیسے انہوں نے بلقیس کو اسلام کی طرف مائل کیا، ہم نے پوری تفصیل دیکھی. تو سلیمان علیہ السلام
ایک نبی، ایک رسول اور ایک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے دائی تھے، اور جہاں کہیں بھی انہیں موقع ملتا اسلام پیش کرنے کا ضرور وہ اسلام پیش کرتے، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اب جن لوگوں نے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، اب ان کے خلاف یہ کارروائی کرتے تھے، ان کے خلاف لڑائیاں ہوتی تھی، اس لیے انہیں گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ تو ایک مرتبہ ڈھیر سارے گھوڑے جمع کیے گئے۔ یہ گھوڑے ان کے پاس آئے کہاں سے اور کون ان کے پاس پہنچایا؟ یہ بادشاہ تھے عرب کی زمین سے اور دنیا کے مختلف حصوں سے گھوڑے لائے گئے اور ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور قرآن نے کہا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یعنی ان کے سامنے جو گھوڑے پیش کیے گئے جو بڑے عمدہ نسل کے تھے، اور ان میں خاص طور پر صافنات نامی گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور مفسرین نے کہا صافنات سے مراد وہ گھوڑے جو کھڑتے تھے تو اپنے 3 پیروں سے کھڑتے تھے اور ایک پیر کو اتنا دور اٹھاتے کہ وہ پیر کا نوک زمین کو لگتا تھا۔ اور یہ 3 پیر سے کھڑنے والے گھوڑے یہ خاص قسم کے گھوڑے اور بڑے خوبصورت ہوتے، اور ان کے پیروں میں سفیدی ہوتی، ان کے ماتھے میں سفیدی ہوتی، جو وہ گھوڑے کے نسل میں بہت ہی عمدہ گھوڑے مانے جاتے تھے۔ تو اس قسم کے بہترین گھوڑے لائے گئے اور سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھتے رہے اور بڑی تعداد گھوڑوں کو پیش کیا گیا اور سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہے یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت عن الحجاب۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مشغول اور اتنے مصروف ہوئے کہ ان کے نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان کی نظروں سے بہت دور چلے گئے۔ اب اس میں مفسرین نے 2 معنی بیان کیے۔ یہ کہ گھوڑے اتنی بڑی تعداد میں ان کے سامنے پیش کیے گئے اور اتنی دور تک دوڑائے گئے کہ یہ ان کے نظروں سے چھپ گئے، اتنی دور چلے گئے۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوها علی، ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور گھوڑوں کو انہوں نے چھوا، ان کی پنڈلیوں میں، ان کی گردنوں میں جہاں پسینہ تھا اسے پوچھا، اور کہا کہ یہ گھوڑے میرے لیے اتنی تیز دوڑ رہے تھے تو ان کے جسموں سے پسینہ نکل آیا، تو گھوڑوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ آتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ آتا ہے کہ جب گھوڑے پیش کیے گئے، چونکہ یہ عصر کا وقت تھا، جب یہ گھوڑوں کو دیکھتے رہے، اس کی خوبصورتی میں مصروف ہو گئے، تو یہ گھوڑے بہت دیر تک ان کے سامنے پیش کیے گئے، سورج اوجھل ہو گیا، نماز کا وقت ان کا نکل گیا، تو انہیں کافی غصہ آیا۔ کہا کہ یہ دنیاوی چیز کے لیے میں نے اللہ کے ذکر کو ٹال دیا ہے، اللہ کے ذکر کو میں نے تاخیر کی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے بطور کمپنسیشن، بطور ان سے جو غلطی ہو گئی، بطور کفارہ کہیے یا پھر بطور ان سے جو غلطی ہو گئی، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو لایا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کیا، ان گھوڑوں کی گوشت کو غریبوں میں، محتاجوں میں تقسیم کی، اور پھر اللہ کی تعریف کی۔ کہا کہ اے اللہ، ان گھوڑوں کو جن کی وجہ سے میں تیری عبادت سے تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہو گیا، اے اللہ میں نے تیری خدمت پہ پیش کر دی۔ کتنے عمدہ گھوڑے، لوگ کوئی کاٹ کے کھاتے نہیں ہیں، اسے پالتے ہیں، کئی سال تک پالتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایک فخر کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے انہیں ذبح کیا اور ان کے گوشت کو تقسیم کی غریبوں محتاجوں میں۔ ایک روایت ایسی، ایک معنی اس کا یہ بھی نکلتا ہے، یعنی پہلا معنی یہ کہ کوئی ذبح کی بات نہیں، گھوڑوں کو دیکھتے رہے، کوئی نماز چھوٹنے کی بات نہیں، بعد میں گھوڑوں کو قریب کیا، گھوڑوں کو انہوں نے بڑے پیار سے بوسا کیا اور انہیں پوچھا، بس ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ نہیں، گھوڑوں کو دیکھنے میں انہوں نے نماز کی تاخیر کی، اور جس کے عوض میں انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کیا۔ یہ جو دوسری بات ہے، یہ اکثر مفسرین نے اسی بات کو قبول کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ذبح کیا، اور ان کی تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرتے اور غریبوں محتاجوں میں تقسیم کرتے، اور ان کا ملک کیونکہ بہت ہی بڑا تھا تو غریبوں میں محتاجوں میں عام طور پر جانوروں کو ذبح کر کے تقسیم کرنا یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا وتیرہ تھا۔ تو یہ بات کہ انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کیا چونکہ ان کی نماز میں تاخیر پیدا ہو گئی،
اور مفسرین نے یہ کہا کہ ان سے نماز نہیں چھوٹی، نبی ہیں، رسول ہیں، نماز ان سے نہیں چھوٹی، بلکہ یہ جو وقت تھا اس سے تھوڑی دیر کے لیے تاخیر ہو گیا تو یہ بے قرار ہو گئے. کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کے ذکر سے کیسے غافل ہو سکتا ہوں. تو اس غصے میں انہوں نے اللہ کی راہ میں ان گھوڑوں کو ذبح کیا. یہ معنی جو نکلتا ہے اسے اکثر مفسرین نے مانا ہے، اور ایسے کرنے میں کوئی قباحت نہیں. اور جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں ان گھوڑوں کو ذبح کیا تو اللہ نے بدلے میں انہیں کیا دیا، وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. تو اتنا سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اتنی وسیع اور اتنی بڑی کہ اللہ اکبر، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے اور ان گھوڑوں کو انہوں نے اللہ کی راہ میں ذبح کیا. یہی اس کا معنی آتا ہے، واللہ اعلم. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں. بیت المقدس عزیز ساتھیوں، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور ابراہیم دونوں نے مل کے بیت المقدس کی تعمیر کی. اس سے 40 سال پہلے انہوں نے کعبے کا رینوویشن کیا. اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کے بیت المقدس کی تعمیر کی. اور بعد میں یعقوب علیہ السلام آئے، انہوں نے تھوڑا بہت رینوویٹ کیا. لیکن بعد میں جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں 4 چاند لگا دیے. اسے اتنا خوبصورت بنایا، اس میں اتنے پیسے خرچ کیے کہ ساری دنیا کے لوگ اسے آ کر دیکھتے تھے. اتنا خوبصورت منظر انہوں نے بنا دیا تھا. بہت ہی خوبصورت مسجد انہوں نے بنائی. اور مسجد بنانے کے بعد روزانہ ہزاروں کے تعداد میں جانوروں کو ذبح کرتے اور غریبوں محتاجوں میں تقسیم کرتے. تو ان کا یہ مسجد بننا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد نہیں بنی، انہوں نے ایک ہیکل بنا جسے وہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، سولومن ٹیمپل کہتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک ٹیمپل بنایا. یہ جو ٹیمپل ہے ان کے بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جہاں آج بیت المقدس ہے. اس دعوے کے مطابق انہوں نے کیا کیا، اب مسجد کو ڈھانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ یہ جو سلیمان ٹیمپل ہے اس کے جو پرانے جو حصے جو زمین میں ہیں وہ اس مسجد کے نیچے ابھی بھی ہیں. کہتے ہیں کہ اس لیے اس مسجد کو توڑ کر یہاں پر ایک ٹیمپل بنانا چاہیے. اب ان کی جو ہے پرانی خواہش ہے، اس کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. فلسطینیوں پر پچھلے 5 مہینوں سے کیا کچھ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور فلسطین مسلمان کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ بیت المقدس کو چھو مت، یہ ہمارا کیپٹل ہے کہ نہیں. اب تم نے جو ملک لوٹ لیا تو سو لوٹ لیا، اب اس کے قریب مت آؤ. اس کے قریب آؤ گے تو ہم پورے مسلمان مر جائیں گے، لیکن اسے ہم دیں گے نہیں. تو اسی کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمان کیسے یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن یہودی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پیچھے سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرے ظالمین سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان محتاج، لاچار، نہتے معاملی سے لوگوں پر روزانہ بمباری کی جاتی ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ اس زمین میں یہودی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ٹیمپل بنایا جائے اور اس کے آس پاس وہ بسیں، اور اس کے بعد ان کا ہائی پریسٹ آئے گا اور اس کے آنے کے بعد ان کا زمانہ اور چمکنے لگے گا اور ساری دنیا میں یہودیوں کی طاقت مان لی جائے گی. یہ ان کے خواب ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے پوری محنت کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی. انہوں نے کوئی ٹیمپل نہیں بنایا. انہوں نے جو بنایا، جہاں آج مسجد ہے انہوں نے بھی مسجد بنائی، لیکن انہوں نے جو مسجد بنائی اس کی شکل الگ تھی جو بعد میں مسلمانوں نے بنائی اس سے. تو سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی زبردست مسجد بنائی اور سارے لوگوں کو حکم دیا کہ آئیں اس کی طرف، اس کی زیارت کریں. اور انہوں نے، جیسے کہ مسند احمد اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخی دعا کی. اس وقت سلیمان علیہ السلام نے بڑی تاریخی دعا کی. کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے 3 چیزوں کو مانگتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ اے اللہ، میں جو بھی حکم دوں، جو بھی میرے فیصلے ہوں، تیرے فیصلوں کے مطابق ہو. میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہی تیرا فیصلہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. کیسے قبول کیا اس کے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے. اور دوسری دعا سلیمان علیہ السلام نے کی کہ اے اللہ،
پہلا تو یہ کہ میری دعا قبول کر لی جائے اور میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہو. دوسرا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے. اللہم اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی اور کو یہ سلطنت نصیب نہ ہو. میرے بعد کوئی اور ایسا زبردست بادشاہ نہ آئے اور ایسی زبردست مجھے سلطنت دے یا رب العالمین. سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. اب یہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. اب کیسے ان کی سلطنت رہی وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل آئی. اور تیسری دعا ان کی یہ تھی کہ اے اللہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے اس مقصد کے ساتھ کہ وہ آئے اور اس مسجد میں نماز پڑھے, تو اگر وہ مسجد میں آئے میری یعنی بیت المقدس میں آ کر نماز پڑھے, اے اللہ اس کے پورے گناہ کو معاف کر در, ایسے بنا دے گویا کہ وہ اس کے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں, بالکل اس کا کھاتا صاف شفاف ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی میری مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اے اللہ اس کے لیے تو یہ اجر دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کے دو دعائیں جو تھیں اللہ نے قبول کی, تیسری دعا میں امید کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس دعا کو قبول کر لے. یعنی مطلب یہ کہ تیسری دعا کا کنفرمیشن نہیں ہے, پہلے دو دعائیں کنفرم ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اے اللہ کیا ہے, تیرے فیصلے میرے فیصلے دونوں ایک ہیں. اور قرآن نے اس کی ایک مثال پیش کی. اللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کی مجلس میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا. کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بکریاں والا جس کے پاس بہت سارے بکریاں تھیں وہ آ کر داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت کرتا ہے. نہیں, ایک زمین والا جس کے زمین میں بہت سارے ترکاریاں لگتی تھی, ترکاری والی زمین, وہ زمین والا آ کر سلیمان علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام سے شکایت کرتا ہے کہ میرے زمین میں جو ترکاری تھی اسے ایک صاحب جن کے پاس بکریاں ہیں وہ آ کر کھا گئی رات میں. اذ نفشت فیہ غنم القوم, رات میں آئے اور یہ سارے بکریاں میرے فصل کو کھا گئے. اے داؤد علیہ السلام آپ فیصلہ سنائیے, میرے ساتھ تو بے انصافی ہوئی. میری اتنی محنت, میں نے یہاں پر جو ہے ترکاریاں لگائی اس مقصد سے کہ وہ بنیں گے, نکالوں گا, بازار میں بیچوں گا, پیسے کماؤں گا, اور سارا وقت میں نے اس کے پیچھے لگایا ہے اور اس کی بکریاں بغیر رحم کرم کے چر گئیں. اے داؤد علیہ السلام آپ فیصلہ کیجئے. اب بکریاں والے نے کہا داؤد علیہ السلام میری غلطی کیا ہے؟ یہ بکریاں چرتی چرتی یہاں پہنچ گئی ہیں, اب اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں نے تو تھوڑا نہیں کھایا, میری بکریاں کھا گئی ہیں, اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی اور کہا کہ جس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یہ کہاں چرتی ہیں, کن کھیتوں میں چرتی ہیں, اسے کنٹرول کرنا یہ بکریاں والا جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے بکریوں کو منمانی جگہ چرا نہیں سکتا. اور یہ بکریاں چونکہ رات میں چری تھی, اور رات میں جو آدمی بکریوں والا ہے, جو بکری پالتا ہے, اسے چاہیے تھا کہ اسے بند کریں اور ٹھیک سے ان کے کھانے کا انتظام کریں اور وہ اپنی جگہ رات گزاریں اور صبح نکلیں اور جہاں کہیں چرانا چاہتا ہے چرائیں. تو انہیں روک کر رکھنا یہ بکری والے کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ بکری والے نے کیا کیا, بکری والوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور بکریاں گئیں, چری اور نقصان ہو گیا اس کھیت والے کو. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ جس کے پاس بکریاں ہیں یہ صاحب جتنا ان لوگوں نے کھا لیا ہے اس کا اسٹیمیشن نکالا جائے گا, اور یہ جو بکریاں پالتے ہیں صاحب انہیں یہ اماؤنٹ ادا کرنا پڑے گا. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا, وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. نقصان ہوا ہے, اسے جائیے بازار میں اسٹیمیٹ کریے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور جو پیسے آنے ہیں ان سے لے لیجیے, بات ختم. یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام نے سنایا. جب یہ فیصلہ سن کر دونوں واپس آ رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے کل رات ایک مجلس میں, ہنگامی مجلس میں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر یہ مسئلہ میرے پاس پیش کیا جاتا تو میں کچھ دوسرا فیصلہ سناتا.
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کہتا جس کے پاس بکریاں ہیں اسے کہتا کہ تم تمہاری بکریاں اس کھیت والے کے پاس دے دو اور تم اس کھیت میں کام کرو یہاں تک کہ جو ترکاریاں بکریاں کھا گئی ہیں وہ ترکاریاں دوبارہ نکل آئیں، دوبارہ وہ چیز زمین میں نکل آئیں. تب تک یہ زمین میں نکل آتے اس کے بکریاں زمین والے کے پاس ہوں گی، وہ اس کا دودھ ڈھوئے گا ہے نا، اور وہ اسے فائدہ اٹھائے گا، اس کا دودھ پیے گا، بیچے گا، اسے بھرپور وہ فائدہ اٹھائے گا جب تک کہ ترکاریاں زمین میں نکل نہیں آتی. اب جب نکل آئیں تو واپس کر دے جانور. ظاہر سی بات ہے داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صحیح تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ ایکوریٹ تھا، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے جب سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ سنایا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اس معاملے میں زیادہ سمجھ دی. اب لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ داؤد سے غلطی ہوئی، تو اللہ نے کیا کہا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ عِلْمًا وَحِكْمًا، ہم نے دونوں کو سمجھ دی، دونوں کو حکمت دی، دونوں صحیح تھے، لیکن اس معاملے میں سلیمان کی سمجھ کچھ زیادہ تھی. یہ قرآن کا واقعہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی طریقے سے سلیمان کا فیصلہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں، ان کے پاس 2 شیرخوار بچے تھے، وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. ایسا تھا کہ وہ کہیں جنگل میں جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے، ایک بچے کو لے کر نکل جاتا ہے. رات کے اندھیریوں میں وہ بھیڑیا ایک بچے کو اچک لے جاتا ہے. اب صبح ہوئی تو دونوں نے جھگڑ لیا. بڑی نے کہا کہ اصل میں تیرا بیٹا تھا، تیرا بچہ تھا جسے بھیڑیا لے کر بھاگ گیا. چھوٹی نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور جو بھیڑیا لے کر گیا ہے وہ تیرا بچہ ہے. دونوں جھگڑ گئے. دونوں سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، جو بچہ بھیڑیا لے کر بھاگ گیا ہے وہ دوسری کا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، بہت دیر دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ جو ہے بڑی عورت کا ہے. دونوں میں ایک عورت بڑی تھی، دوسری چھوٹی تھی. کہا کہ بڑی عورت کا بچہ ہے. وہ دلائل سنتے ہیں، دونوں کو غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بچہ بڑی کا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور جب یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس پیش آتا تو میں کیا کرتا، اس کا فیصلہ کچھ اور سناتا. اور ویسے ہی ہوا. جب یہ 2 عورتیں جا رہی تھی تو سلیمان نے بلایا انہیں، بلا کر کہا لاؤ بچہ میرے پاس لاؤ، اور اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ بھائی جا کر ایک چاقو لاؤ، ہم اس بچے کو یہیں کاٹ دیتے ہیں، ہم یہیں اس بچے کو کاٹ دیتے ہیں، معاملہ ختم. اس کا بھی بچہ گیا، اس کا بھی بچہ گیا، اور معاملہ ہی ختم. جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ تو جب چاقو لایا گیا تو چھوٹی نے بہت زیادہ چیخا، بدبدایا اور کہا کہ نہیں نہیں، اس بچے کو مت مارو، اس بڑی ہی کو دے دو، کم از کم بچہ تو زندہ رہے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو سلیمان نے کہا کہ یہ بچہ حقیقت میں چھوٹی کا ہے. اگر یہ بچہ بڑی کا ہوتا تو وہ خاموشی سے دیکھ نہیں رہی ہوتی کہ اس کا بچہ اس کے سامنے کاٹ دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ضرور روکتی. تو جب اس نے روکا ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، تو اس لیے وہ بھڑک اٹھی، اس لیے وہ چیخنے لگی. تو سلیمان نے کہا کہ بچہ اس چھوٹی عورت کا ہے. تو یہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. اسے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سمجھ دی تھی، مسائل کے گہرائی تک پہنچتے اور بہترین فیصلے سناتے. یہ جو 2 مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اسے معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلوں کے مطابق تھے. جو دعا سلیمان نے کی تھی وہ دعا سلیمان علیہ السلام کو مل گئی تھی. اب یہ دعا سلیمان نے کب کی تھی؟ جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بن لیا تھا. بیت المقدس بننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے دعا کی. اب بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے کب بنا؟ اس تعلق سے قرآن میں ایک آیت ہے جو بیت المقدس کے بننے سے اس کا گہرا ریلیشن ہے. قرآن میں اللہ نے اسی جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ان کے کرسی میں ایک جسم ڈال دیا اور پھر سلیمان لوٹائے. اب اس آیت کے اندر مفسرین نے اس کے معنی کو نکالنے میں جو تکلیف جھیلی ہے، جو انہیں پریشانیاں ہوئی، یہ بہت زیادہ ہے.
اللہ نے سلیمان کو آزمایا تو کیا آزمائش ہوئی؟ اچھا یہ جسم سے مراد کیا ہے؟ پھر واپس آنے کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک ہی آیت کی ٹکڑی ہے۔ مفسرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے لے کر آج تک یہ یقینی طور پر بتا نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا آزمائش تھی، وہ کیا آزمائش تھی۔ ایک ذریعے سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، وہ ذریعہ ہے اسرائیلیات کا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اسرائیلیات سے مراد اہل کتاب جو اپنے زمانے کے واقعات سناتے ہیں، خاص طور پر وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جو اپنی کتابوں میں بات پڑھی، انہوں نے جو اپنے بڑوں سے جو باتیں سنی، وہ مسلمانوں سے شیئر کرتے تھے۔ اب مسلمان چونکہ واقعات عام طور پر زیادہ اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتا اور تھرلر ہوتا ہے نا، سننے میں بڑا مزہ آتا، تو لوگ جا جا کے سنتے۔ تو بعض لوگ اس میں مشہور ہو گئے، جیسے کعب الاحبار، یہ تبع تابعین ہے نا، یہ بڑے اہل علم کے زمانے میں تھے اور یہ اپنے واقعات سناتے تھے، اور اہل علم کبھی ان پر رد نہیں کرتے۔ جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے کہتے کہ بھائی رک جاؤ، اس سے زیادہ مت بڑھو، ورنہ انہیں عام قصے سنانے کے لیے اجازت تھی، سناتے تھے۔ اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی کئی چیزیں کعب الاحبار سے سنی ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنی تفسیر میں استعمال کیا ہے۔ بہت ساری آیتوں کی گتھی کھولنے کے لیے انہوں نے ان واقعات کو استعمال کیا۔ کبھی کبھار کیا ہے، ایک چھوٹا سا کنیکشن ہوتا جو آیت کے پورے معنی کو سمجھا دیتا۔ تفسیر ہے نا، ایک ٹیکنیکل چیز ہے، قرآن کی تفسیر کرنا ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اور مفسر جو ہوتا ہے اس کے پاس ٹولز ہونے ہیں، تب جا کے وہ اپنا کام ٹھیک انداز سے کر سکتا ہے۔ تفسیر کا معنی یہ نہیں کہ لاؤ بے قرآن، لاؤ بے ترجمہ، اب چلے بسم اللہ، بولتے گئے بولتے گئے بولتے گئے، بول رہے ہیں، اب جو جو سمجھ میں آیا، ان کی سمجھ، ان کا استنباط سب ٹھوستے جا رہے ہیں۔ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ یہ آپ کے جو دل میں جو ہے اسے جو آپ چھننا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اس میں آپ نے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، یہ آپ نے قرآن کے ساتھ جاہلوں کا سلوک کیا ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہر آیرہ اگر آپ دیکھیں گے کہ قرآن تھام لیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، 2 آیت پڑھ کے آپ بغیر ترجمے کے معنی بتاؤ، سر کھو جائیں گے۔ نہ انہیں عربی آتی ہے، نہ وہ فقہ سے واقف ہے، نہ وہ جو ہے حدیث سے واقف ہے، نہ وہ اصول سے واقف ہیں، صرف ان کے سامنے ترجمہ ہے، اور اس کے بعد ان کی شعلہ بیانی ہے، اور اس کے بعد چلے ہو گئے۔ اب لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ تفسیر ہے۔ نہیں بھائی، یہ تفسیر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کے دل میں جو باتیں آپ کہنا چاہتے ہیں انہیں کہنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہے ہیں آپ۔ اسے مفسرین کہتے ہیں استنباطات، اسے استخراجات۔ یہ تفسیر نہیں ہے۔ یہ آدمی اگر چاہے تو آج سے لے کر قیامت تک کرتا رہے تو ختم نہیں ہوگا، قیامت تک کرتا رہے ختم نہیں ہوگا۔ اب اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ استنباطات اگر آدمی ٹھیک سے کرے تو بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا، استنباطات کرنے کے لیے، یعنی آیاتوں سے معنی نکالنے کے لیے اس کے پاس تو ٹولز ہونے چاہیے نا، عربی زبان سے واقفیت ہو، وہ جو بلاغت سے غیر معمولی واقفیت ہو، اور عربی ذوق ہو اس کے پاس، ہے نا۔ اس کے بعد ہی قرآن کی آیاتوں میں وہ اپنے معنوں کو لے کر بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا وہ نہیں ہے، یہاں پر جو ہوتا ہے پورا معاملہ ترجمے میں اٹکا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت ہی پتے کی بات بتا دیتا ہوں، اسے آپ نوٹ کر لیجئے، ترجمہ تفسیر نہیں، ترجمہ خود ایک تفسیر ہے، اور ترجمہ جو پڑھتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے۔ ترجمہ جو ہے یہ کیسے قرآن ہوگا بھائی؟ مترجم کی زبان ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے یہ اس کی زبان ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے اس نے جو سمجھا اسے اس نے اپنی زبان میں لکھا ہے۔ اب یہ جو لکھا ہے یہ کس کی سمجھ ہے؟ یہ مترجم کی ہے، مترجم کی سمجھ ہے، جو اس نے اس زبان میں اتارا۔ یہ کیسے قرآن ہو گیا؟ صرف الحمدللہ رب العالمین کا میں کہتا ہوں کہ 25 طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں، 25 طریقے سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، ایک ترجمہ۔ تعریف کی کیٹیگری اللہ کے لیے، ایک ترجمہ۔ ہاں، اور حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، صرف اللہ کے لیے،
اب کرتے جائیے، ایک ایک گرامر کے اصول کے مطابق ایک ایک ترجمہ بنتا جائے گا۔ تو یہ جو ترجمے میں نے کیے کہاں سے کیے؟ ہم نے جو سمجھا اس آیت سے اس کے روح سے ترجمہ ہوا ہے۔ اب میں نے جو ترجمہ کیا ہے میرا پروڈکٹ ہے کہ قرآن ہے؟ یہ میرا پروڈکٹ ہے، میری سمجھ ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا ترجمہ بھی تفسیر ہے، ترجمہ بھی تفسیر ہے کہ نہیں؟ تو ترجمہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ مترجم کی سمجھ ہے قرآن کو لے کر۔ اسی لیے آپ جو کنگ فہد پرنٹنگ کمپلیکس جو قرآن چھپتا ہے اس میں جا کر آپ دیکھیے، اس میں صاف لکھا ہوگا ٹرانسلیشن آف دا میننگز آف دا قرآن، قرآن کے معنوں کا ترجمہ، قرآن کے معنوں کا ترجمہ۔ تو عزیز ساتھیوں، میں جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تفسیر ایک مستقل فن ہے، ہر آدمی اس میں کھیل نہیں سکتا، اس کے لیے اس کی صلاحیت ہونی ضروری ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ ہرگز بدسلوکی مت کیجیے، جو من آئے اس میں مت گھسیڑیے، قرآن کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے۔ قرآن کے ساتھ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اندر اپنی اہلیت پیدا کیجیے، اس کے بعد کہیے تفسیر۔ اچھا مولوی صاحب ہمنا تفسیر نہیں آتا، تب خاموش بیٹھیں، تفسیر مت بولو، بولو کہ قرآن میں ان آیتوں میں جو میں پڑھا ہوں پیش کر رہا ہوں، اب درس قرآن کہیے، ہے کہ نہیں؟ سورہ کا جو ہے درس کہیے، سورہ کے نصیحتیں کہیے، سوروں کے فائدے کہیے، تفسیر مت کہیے۔ تفسیر ایک الگ چیز ہے، ایک الگ فن ہے، ایک الگ ٹیکنیک ہے جو مفسر اپنی صلاحیت کے مطابق کرتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ اسرائیلیات کی بعض چیزوں کو اپنایا تاکہ انہیں بعض آیتوں کی تفسیر کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے، بعض آیتوں کی تفسیر کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو اہل کتاب کی باتیں ہیں انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے کئی ایک مجلسوں میں بتایا کہ اسرائیلیات جسے کہا جائے، جس کے سامنے پیش کیا جائے، انہیں معلوم ہو کہ اسرائیلیات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، کہاں اپنانا چاہیے، کہاں رد کرنا چاہیے، یہ پہلے تفصیل آ گئی ہے۔ تو بہرحال تو اسرائیلیات میں سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے قصے ہیں۔ اس میں سے ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے چند دنوں کے لیے ان کی حکومت چھین لی گئی۔ اس حکومت کو چھیننے والا ایک جن تھا، ہے نا، جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو چرا کر وہ ان کے سلطنت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت سے 40 دن کے لیے دور کر دیتا ہے اور 40 دن یہ خوب فتنہ کرتا ہے۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام اللہ کی مدد سے واپس اسے اپنی سلطنت چھینتے ہیں اور اسے بہت بڑے بکسے میں ارسٹ کر کے ایک سمندر کی گہرائی میں پھینکاتے ہیں۔ یہ سننے کے لیے بڑا مزیدار ہوگا، اسرائیل ایسا ہوتا ہے، اسرائیلی روایت ہے نا، ایسے ہی ہوتے بڑے مزیدار، جن بکسے میں ڈالیں، ہے نا، سننے کے لیے بڑا مزہ ہوتا ہے۔ تو اسرائیلیات ہے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی باتیں آپ کو بتایا میں، اس میں کوئی قابل قبول نہیں ہے، سوائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمۃ التفسیر یہ کہتے ہیں کہ صرف میں اس میں ایک حصہ قابل قبول وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے چند دنوں کے لیے سلطنت چلی گئی، بس یہ کیا ہے، قابل قبول ہے۔ تاریخی روایات، تاریخی واقعات، مفسرین کے اقوال، مفسرین کی جو سوچ، ان کا فہم، ان چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ جو اصل الواقعہ ہے، یعنی جو سلیمان سے حکومت چھین لی گئی، یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن اس کے بعد 40 دن اس جن نے چھنا لیا، جن نے کیا، اس میں کوئی قابل اعتبار بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی قابل اعتبار چیز نہیں ہے، اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی اسی روش پر چلیں گے، کہیں گے کہ سلیمان سے کسی بنا پر، کسی وجہ سے ان سے ان کی سلطنت چھین لی گئی تھی، ہے نا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت واپس مل گئی، سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت واپس مل گئی۔ اب یہ جو جسم جو کرسی میں انہوں نے دیکھا، یہ کیا مراد ہے؟ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کی کرسی میں ایک جسم ہم نے پھینک دیا تھا، پھر سلیمان لوٹا ہے۔ یہ جسم سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اسرائیلی روایتوں کو
کنیکٹ کریں گے تو آپ کو ایک گتھی یہ کھل سکتی ہے کہ جو سلیمان سے جن نے سلطنت چھین لی اور وہ سلطنت میں بڑھ گیا تھا، سلیمان کی کرسی میں بڑھ گیا تھا، تو وہی مراد ہے کہ کرسی میں ہم نے ایک جسم پھینکا، اسے مراد یہ جن چند دنوں کے لیے کرسی میں بڑھ گیا تھا. اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تفصیل ہم صحیح احادیث میں نہیں ملتا. آج بھی کوئی بھی مضبوط دلیل ہمارے پاس یہ نہیں جو ہمیں یہ بتائے کہ سلیمان جو تھے وہ جن ان سے حکومت چھین لیتا ہے اور جن 40 دن حکومت کرتا ہے اور ایسے ایسے ویسے ویسے. اس کوئی بات ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. اتنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے چند دنوں کے لیے ان کی سلطنت چھین لی گئی تھی بس. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت واپس کر دی. اور سلیمان کے پاس جب سلطنت واپس آئی، اب ظاہر سی بات ہے جب ایک بادشاہ کے ہاتھ سے سلطنت چلی جاتی ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی ایسے لیول کے بادشاہ. تو انہوں نے جو کوشش کی ہوگی، کچھ غیر معمولی کوشش نہیں ہوگی، غیر معمولی انہوں نے کوشش کی ہوگی اور غیر معمولی واقعات پیش آئے ہوں گے، ایک لمبا سلسلہ چلا ہوگا، بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہوگا. یہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں معمولی عقل سے، یہ پوری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہوا، پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اپنی سلطنت واپس لی. سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت سے سلطنت اپنی واپس لی، یہ تو یقینی ہے. اچھا، جب سلیمان علیہ السلام واپس اپنی گدی پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کو میں رینوویٹ کروں گا، تیار کروں گا، گویا کہ میں اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہا ہوں. تو انہوں نے بیت المقدس بنایا اور یہ مشہور دعا کی. اب اس میں دوسری دعا انہوں نے کیا کی؟ چونکہ چند دنوں کے لیے ان سے سلطنت چھین لی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی سلطنت دے، کسی اور کو میرے بعد وہ سلطنت نصیب نہ ہو. تو واقعی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کی اور ایسی سلطنت دی کہ اللہ اکبر، ایسی سلطنت دی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، ان کی سلطنت ہواؤں پر ہے، ان کی سلطنت جنوں پر ہے، سب ان کے کنٹرول میں ہے. اللہ اکبر. یہ سب کب ہوا؟ جب چند دنوں کے آزمائش کے بعد جب واپس آئے. تو اس واقعے سے یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے. جتنی گہری آزمائش ہو اتنا ہی بہتر ریوارڈ ملنے والا آپ کو. جتنی گہری آزمائش ہو اتنا ہی بہتر ریوارڈ ملنے والا ہے. جتنی مضبوطی سے مصیبت آئے گی اتنی ہی تیزی سے نعمتیں تم پر نچھاور کی جائیں گی. یہ لازم ملزوم ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے صبر کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے صبر کے بطور تحفہ اللہ نے انہیں پوری سلطنت ایسی دی کہ اس کے بعد کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی اور یہ تاریخی دعا کی، اور جیسے ہی دعا ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ہواؤں پر حکومت دی. ہواؤں میں ان کی حکومت چلتی تھی. اور بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے گھوڑوں کی قربانی کو دیکھا، اتنے عمدہ بہترین گھوڑے جسے لوگ اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے لیے انہیں ذبح کر دیا اور اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیا، جو کہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے جب انہوں نے یہ قربانی دی تو انہیں بدلے میں گھوڑے لوگ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ گھوڑوں کا کیا فائدہ ہے؟ گھوڑوں کو کھاتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ فائدہ ہے گھوڑے کا. وہ کیا ہے کہ آپ اس پر سوار ہوں، بڑی تیزی سے دور دور تک پہنچیں، اس پر سوار ہوں، لڑائی کے لیے استعمال کریں. گھوڑے غیر معمولی جانور ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن میں، لڑائی میں بہت سارے ان کے فائدے ہیں. ان کی گوشت سے زیادہ ان کی سواری فائدے مند ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گھوڑوں کے عوض میں، گھوڑوں جو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے عوض میں، اس کے کمپنسیشن میں اللہ نے انہیں ہواؤں پر طاقت دی. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. یعنی اللہ نے ہواؤں پر سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں دے دی، اور سلیمان کہتے کہ بھائی تم اس طرف چلو تو ہوا اس طرف چلتی، اس طرف چلو تو ہوا اس طرف چلتی. آج ہماری کشتیاں زمین کے اس پار جانے والی ہیں،
ان میں ڈھیر سارا مال ہے تو ہمیں ہوا اس طرف چاہیے تو ہوا چلتی. اور سلیمان کہتے کہ نہیں، اس بار ہماری کشتیاں اس طرف جا رہی ہیں، ہوائیں اس طرف چاہیے تو ہوائیں اس طرف چلتی. غیر معمولی چیز ہے. اللہ اکبر. ایک بار دو بار نہیں، ہمیشہ ہوا پر کنٹرول ہے ان کا. اللہ اکبر. اور سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے، یہ اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا بھول گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے، ان گھوڑے میں بعض گھوڑوں کے پر تھے. ان گھوڑوں میں بعض گھوڑوں کے پر تھے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی سے واپس آئے تو گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ گھر میں ہوا چلنے کی وجہ سے ایسے گڑیاں نظر آنے لگی جو عائشہ رضی اللہ عنہا اسے کھیلتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان جو کھلونے ہیں گڑیوں کو دیکھا. ان میں ایسی گڑی تھی جو ایک گھوڑے کی شکل میں تھی، اس کے پر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسے گڑیوں سے کھیل رہی ہو؟ اس میں ایسا گھوڑا ہے جس کے پر، گھوڑوں کے کئی پر ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو مائی عائشہ نے جواب دیا، کہا کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. اسے معلوم کیا ہوا؟ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اسے معلوم یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے تھے جن کے پر تھے. اللہ اکبر. اب یہ کیسے، کس نسل کے گھوڑے ہیں؟ کیا آج کے زمانے میں سے گھوڑے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایسے گھوڑے تھے جن کے پر ہوتے تھے. تو ان کی پوری سلطنت ہے نا، بڑی عجیب و غریب سلطنت تھی. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگر کسی لڑائی کے لیے یا پھر کیمپ کرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، یا پھر کسی بادشاہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تو اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو جمع کرتے، سب کو ایک بڑے بستر میں کھڑا کرتے. ابن کثیر نے لکھا ہے. اور ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اس بساط کو لے کر اڑتا اور انہیں جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچاتا. یہ ایک مہینے کا جو سفر ہوتا ہے وہ ایک پل بھر میں کر لیتے تھے. غدو ہوا شہر و رواح ہوا شہر، قرآن کہتا ہے. ایسی جگہ سلیمان علیہ السلام پہنچ جاتے تھے جہاں لوگ ایک مہینے کے سفر کے بعد پہنچتے تھے، یہ پل بھر میں پہنچ جاتے تھے. تو ہوا انہیں لے کر اڑتے تھے. عجیب و غریب. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ان کی سلطنت تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہواؤں پر طاقت دی تھی اور ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی. قرآن کہتا ہے اور رخاءن، یعنی نرم ہوا کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا، جیسے کہتے ویسے ہوا چلتی تھی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہو گئی ہواؤں کی باتیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی تو دوسری چیز بھی دی. دوسری چیز کیا ہے؟ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَالْآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جنوں پر انہیں طاقت دی. کیسے جن؟ کل بنا، محنت کر کے تعمیر کرنے والے. کیسے جن ہیں ان کے پاس؟ تعمیر کرتے ہیں، بنتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ زمین میں بہت سارے حصے جنہیں کس نے بنا؟ جنوں نے بنا ہے. وہ غواص، غواص سے مراد ایسے جن جو زمین پانی کے نیچے جا کر موتیاں اور دوسرے مہنگے سامان لے کر اوپر آتے تھے. تو چھلان لگانے کے لیے سلیمان علیہ السلام ان جنوں کو استعمال کرتے تھے. اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَالْقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. تو جنوں کے کام کیا تھے؟ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ. سلیمان علیہ السلام مسجد بنتے یا پھر کوئی عمارت بنتے تو محراب یہی سجاتے تھے. بڑے خوبصورت محراب بناتے تھے، جن بناتے تھے. وہ تماثیل، اور یہ جو بھی عمارت بناتے سلیمان علیہ السلام، ان عمارتوں کے دیواری میں نقش و نگار کا کام ہے نا، اور اس پہ چھڑانے کا کام، یہ سب جن کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت میں چہروں کو چھڑانا جائز تھا، ہے نا. ذی روح چیز کو
جو ہماری شریعت میں اس کا چہرہ اسے چھڑانا اسے جو کرنا جائز نہیں ہے، ان کی شریعت میں چیز جائز تھی. اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی، کہتے ہیں کہ اس مسجد کے دروازے کے پاس 2 ایسے فرشتوں کی مورتیاں تھیں جن کے پر تھے. وہ مورتیاں تھیں تو ان کے زمانے میں مورتیاں بنانا جائز تھا شریعت میں. تو یہ جو جن تھے ان کے لیے مورتیاں بناتے، ان کے لیے بہترین جو ہے ڈیزائننگ نقش و نگار کا کام کرتے، تماثیل. اور اس کے بعد جفان کل جواب، اور بڑے بڑے شین ان کے لیے تیار کرتے. یہ جو شین ہوتے تھے، ایک ایک شین ایک ایک ہاؤس کے سائز میں ہوتا تھا. بڑے بڑے ہاؤس جو ہوتے ہیں اس کے سائز کے بڑے بڑے ہے نا شین ہوتے تھے، بڑے بڑے رکابیاں جو یہ بناتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام اس کا ایکسپورٹ کرتے تھے، ساری دنیا سے پیسے حکومت کو ملتے تھے. اور والقدور الراسیات، اور بڑے بڑے دیگ سلیمان علیہ السلام کو یہ جن بنا کر دیتے تھے، جس میں کھانا پکتا تھا اور غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ان جنوں کو مسخر کر دیا، اور جن ان کے پاس کام کرتے رہے، اور جنوں کا کمپلیٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. یہ کیسے جنوں کو کنٹرول کرتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے وہ کنٹرول کرتے تھے. کئی جیسے اللہ نے اسی آیت میں کہا وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ان میں سے کوئی جن غلطی کرتا تو اسے سزا دیتے سلیمان علیہ السلام، اسے جگڑ دیتے تھے، اسے سنکلیوں سے باندھ دیتے تھے، زنجیروں سے باندھ دیتے تھے، اور اسے سڑنے چھوڑتے. کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ متمرد ہوتے ہیں، طبیعت میں ان کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، غلطیاں کرتے ہیں تو انہیں سزائیں دی جاتی تھی. سلیمان علیہ السلام باقاعدہ انہیں سزائیں دیتے تھے. تو ایسے جنوں کا ایک بہت بڑا گروپ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان سے خدمت لیتے تھے. اب چونکہ جنوں کو اتنا قریب رکھنا آسان نہیں تھا، تو جنہوں نے بھی سلیمان کو تکلیف دینے کی کوشش کی، ان سے سلطنت چھیننے کی کوشش کی. بہت ساری چیزیں ہوئی ان کے زمانے میں، اور ان کا حملہ بھی ہوا، ویسے بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا. بہت سارے خطرناک شیاطین کو انہوں نے سمندروں میں، دور دراز جنگلوں میں دبوچ کر چھوڑ دیا، کیونکہ زمین میں فتنہ بہت کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے خوب انہیں دبوچا اور خوب انہیں دور کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہواؤں میں ان کی دعا کے بدلے اور جنوں میں مکمل تسلط دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک کہتے ہیں العنک بلعنت اللہ. 3 مرتبہ کہتے ہیں العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے بڑا ہی عجیب و غریب جملہ ادا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابلیس شیطان آ گیا جو میری نماز کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے اس پر لعنت بھیجی اور میں نے اسے پکڑ کے دبوچا، اور میں چاہتا تھا کہ اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھوں تاکہ دوسرے دن سارے لوگ اس شیطان کو دیکھتے. لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی جس میں سلیمان نے کہا، کیا کہا کہ اللہ میرے بعد کسی اور کو یہ سلطنت نہ دے. تو جنوں پر قبضہ کرنا یہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا حصہ تھا، تو میں نے ان کی اس دعا کی وجہ سے میں نے اس جن کو اپنے قبضے میں نہیں کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. ایسے معلوم ہوتا ہے روایتوں سے دیکھنے پر، روایتوں کو دیکھنے پر کہ یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا. ایک روایت میں ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ایسا پکڑا کہ اس کے منہ سے جو لعاب نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں گر گیا تھا. ایسے بھی ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا تو دوسرے دن مدینے کے بچے اسے کھیلتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا. تو احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شیاطین کو دبوچا تھا، انہیں پکڑا تھا. بہرحال سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں میں، جنوں میں، ہے کہ نہیں، جانوروں میں، جانوروں کی بادشاہت، اور اس کے بعد زمین میں بادشاہت، اللہ اکبر، ایک نہیں دو نہیں کئی ایک چیزوں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر نچھاور کی تھی. انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کی کیسے وفات ہوتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی اور کیا کیا باتیں رہ گئی ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت کی کیا تفسیر ہے، یہ ساری باتیں سننے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ
ہفتہ تو نہیں ہوگا، نیکسٹ ہفتہ تو ہمارا رمضان ہوگا. تو رمضان کے بعد یہ جو چیز ہم نے آج روک لی ہے، رمضان کے بعد پھر کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کو ایک رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ جو جاننے کے لیے آپ کو ایک مکمل رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان چیزوں کو جانیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد. اگر موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے. جی سوال کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی نشانیاں کیا آج بھی فلسطین میں ہیں؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے ہیں، جیسے کہ ایک پہاڑ ہے جسے لوگ زیون کہتے ہیں، وہ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک عبادت گاہ بنائی تھی جو بعد میں اسے سولومن ٹیمپل کہتے ہیں. وہ اصل میں اس پہاڑی میں تھی جو بیت المقدس سے کئی کلومیٹر دور ہے. اور ایک مسجد تو ہے ان کی نشانیوں میں، اور اس مسجد میں بہت ساری چیزیں ہیں بطور نشانیاں. مسجد کا جو بیس روم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. واللہ اعلم. انشاءاللہ آئندہ یہ ہفتہ شاید رمضان میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان میں ہمارے تقاریر ہوں گے جو ایز یوزول ہیں انشاءاللہ. رمضان میں بعد تراویح ہماری تقاریریں ہوں گی انشاءاللہ. اب کیا موضوع ہے آپ پوچھیں گے ضرور، ہے نا؟ آپ لوگ بتائیے کہ کیا سننا چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہوگا، بتائیے کہ کیا سننا چاہتے ہیں. سنیں گے کہ آپ کے پاس کیا رائے مشورہ ہے. جی تاریخی سلسلہ اور سیرت. یہ دیکھیے رمضان میں جو لوگ آتے ہیں، جو نئے لوگ آتے ہیں رمضان میں، ہے نا، اگر آپ انہیں آلریڈی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بلائیں گے تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات. تو اس لیے رمضان میں ایک ایسا ٹاپک شروع کریں جو ہم کمپلیٹ کریں، ایک سیٹ بنے اس کا. تو وہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. صحابہ کے بارے میں اچھی رائے انشاءاللہ. صحابہ کے بارے میں تو کافی ہم نے گفتگو کی ہے. ہاں ہیروز آف اسلام ہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سوچیں گے، سوچ کر انشاءاللہ ایک فیصلہ سنائیں گے. کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق، چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے متعلق کچھ کہیں. یہ ان کی رائے. قرآن کی تفسیر، یہ بھی آپ نے بہت کچھ سنا سب تفسیر ہے نا. ہم ہی کو پھنسانا چاہتے ہیں. دیکھیے تفسیر ہے نا، تفسیر آدمی کرے گا تو اکثر لوگوں کو انٹرسٹ نہیں آئے گا. اب رمضان میں چیلنج ہے کہ ہم پبلک سے گفتگو کرتے ہیں تو اس میں پبلک کا رنگ بھی ہو، قصے تاریخ کی باتیں بھی ہوں، اس میں ہم علمی باتوں کو بھی جوڑ لیں، ہے نا. تو مختلف چیزوں کو جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور خالص تفسیر جب ہوگی تو عام لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب تفسیر کے نام سے ہم دوسری باتیں نہیں سنا سکتے، ہے کہ نہیں. اس لیے تفسیر جو ہے ایک دشواری اس کے اندر موجود ہے. قرآن کی تفسیر ترجمہ، ترجمہ دیکھیے پہلے تو آپ کے پاس اردو کا ہو گیا. اردو کے اگر آپ ترجمہ محمد جونا گڑی صاحب کی احسن التفاسیر ہے، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے. اور سعودی عرب گورنمنٹ سے بھی یہی ترجمہ چھپا ہے. آپ اردو میں پڑھیے. اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو محسن خان کا جو ترجمہ ہے انگلش میں وہ کافی اچھا ہے، صحیح ہے. اس میں بہت ساری باتیں عقیدے اور دوسری سمجھ کی وجہ سے ان کی تفسیر اور ان کا وہ ترجمہ جو ہے بہت ہی اچھا ہے. اور تمل زبان میں جو سعودی عرب سے چھپ کر آتی ہے وہ اچھی ہے. اور جان ٹرسٹ جو چھپتی ہے، جان ٹرسٹ جو تمل کا ترجمہ چھپتا ہے وہ بھی اچھا ہے. تمل کا ترجمہ جہاں تک میں نے سنا ہے، ہم نے تو تمل نہیں پڑھا اتنا زیادہ، لیکن لوگوں سے جو سنا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. واللہ اعلم. ہاں صحیح انٹرنیشنل، ہاں صحیح انٹرنیشنل انگلش ٹرانسلیشن. اچھا کون کیے ہیں؟
ٹرانسلیشن کا نام ہے صحیح انٹرنیشنل. کون گروپ کون ہے وہ, کہاں کے ہیں, کون سی کنٹری سے تعلق ہے, اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم, میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں, اچھا ہاں, رقیہ, ہاں دیکھیے جہاں تک رقیہ کا مسئلہ ہے, رقیہ کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں, احادیث میں جو دعائیں جو بیان کی گئی وہ دعائیں, ان چیزوں کو لے کر اس آدمی پر پڑھا جاتا ہے جو پڑھنے کا قابل نہیں ہے, یا پھر اتنا مریض ہے کہ وہ اپنے اوپر دم نہیں کر سکتا, تو ایسے موقع پر اس پر ان آیتوں کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کرنا بالکل جائز ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا, اور علاج جو ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کو استعمال کر کے جنوں کو قبضے میں کرنا, جنوں کو قبضے میں کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. ابھی کیسا بھی جن ہو, جنوں کو قبضے میں کرنا یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جن آپ کے پاس آسانی سے قبضے میں نہیں آتے جب تک کہ ان کی ضروریات پوری نہ کی جائیں, یا پھر انہیں دوسرے طریقے سے پھنسا نہ جائے. تو اس لیے ہم نے کبھی بھی کسی بھی عالم کو اسے جائز قرارتے ہوئے نہیں سنا ہے, تو اس لیے جو ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے, یہ کرنا جائز نہیں ہے. اور علاج معالجے کے لیے ہمارے پاس تو اللہ کا کلام ہے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بلیک میجک یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ جنوں کو قبضے میں لائے ہیں, جنوں کو کنٹرول میں لاتے ہیں, تو ضرور ہوگا ہے نا. یہ جو بلیک میجک کہیے آپ جو بھی کہتے ہیں, اس کے پیچھے شیاطین کا ہاتھ ہے. یہ جو جن جو شیاطین ہیں ان میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے قبضے میں لیا ہے تو ضرور ان چیزوں سے وہ دو چار ہوئے ہوں گے, اور ضرور ان چیزوں کو انہوں نے توڑا ہوگا. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو اس موضوع کے متعلق جو آئندہ مجلس ہوگی اس میں آئیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.